اور آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں. آپ اس ملک کے سب سے طاقتور ترین ادارے کے آپ کسٹوڈین ہیں. آپ نے اس آئین کا تحفظ بھی کرنا ہے, آپ نے اس مقننہ کا تحفظ بھی کرنا ہے, آپ نے الیکشن کمیشن کا بھی تحفظ کرنا ہے. اور عدلیہ جو آج تقسیم ہے کنڈکٹ آف کورٹ کی وجہ سے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جج صاحبان وہ فیصلے جو ان کو انصاف پر مبنی دینے چاہیے تھے, انصاف کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ رہے. آپ کا اپنا کورٹ آج تقسیم ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں جب یہ سلسلے شروع ہوئے, یہاں پر ڈی چوک کے اندر تماشے لگائے گئے, اس وقت بھی میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نشانہ تھی. اور آج بھی عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن ہوں گے اور خیبر پختونخوا کے الیکشن متعلقہ ادارے خود دیکھ لیں, تو پھر میں آج حق بجانب ہوں اور مسلم لیگیوں سے کہتا ہوں کہ اس جنگ کا سب سے پہلا نشانہ آپ ہیں, اور آپ کے خلاف یہ جنگ چھیڑی گئی ہے. پنجاب کے خلاف, پنجاب کے اندر وہ اس کے لیے من پسند فیصلے کرنا چاہتے ہیں, من پسند انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں. اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ عدلیہ کو براہ راست ایک آرڈر دے دینا چاہیے تھا کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ایک بار پھر عثمان بزدار ہے اور آپ کا وزیر اعظم ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان ہے. اس قسم کے فیصلے, اس قسم کے فیصلوں پر پھر اس قسم کے تبصرے ہی ہوں گے. میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اس معزز مقدس پارلیمان کی ان قراردادوں کا لحاظ رکھ لو, اور ان کو صرف فل کوٹ چاہیے, آپ ان کو فل کوٹ دے دیں. اور ہم جو ان کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہوئے جماعتیں ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, اور یہ میں خدا نہ خواستہ ایسا ہوگا نہیں, اور ہم نہیں ہونے دیں گے. مسلم لیگ کو بھی کہتے ہیں کہ اگر آج آپ ہماری حکومت کی سربراہی کر رہے ہیں, آپ کا ہر فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے, آپ فیصلہ کریں گے, ہم آپ کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے. آپ قدم بڑھائیں اور ہم انشاءاللہ آئین کی بالادستی, قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اتنا بھی بتا دوں, ایک شعر میں کہ میں آج ذات پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. اگر کوئی پارلیمان کے اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے تو پھر سب کے چراغ بجھیں گے, کسی کا چراغ بھی نہیں جلے گا. اور یہ بات بھی میں اس پارلیمان کے سامنے اور اس پارلیمان کے ذریعے عدلیہ تک پہنچانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, کہ معلم جبا کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کیس کو نہ سنا جائے, BRT کیس میں تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو نہ سنا جائے, آپ بلین ٹری کیس میں سینکڑوں آپ اس کو سٹے آرڈر دے چکے ہیں. آپ اپنے عدالتی نظام پر, ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے عدالتی نظام کے ایک ایک فیصلے کو یہاں ڈسکس کیا جائے, ہم نہیں چاہتے. جناب اسپیکر, اس وقت دنیا کے اندر تغیرات آ رہے ہیں, دنیا کے سیاسی نظام تبدیل ہو رہے ہیں, طاقتور ملک پاؤں پھیلا رہے ہیں, وہ اپنے لیے ایک نئے دوست پیدا کر رہے ہیں. اور پاکستان بدقسمتی سے ہمارے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک دیوار کا فرق ہے. دنیا اپنے قوموں کے لیے جدوجہد کر رہی ہے, نئی راہیں تلاش کر رہی ہے, اور آج ہم ایک دیوار کے فرق سے ایک ادارہ وہ اپنے پارلیمنٹیرینز کو اس کا حق نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں, آپ
जनाब वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि बैरूनी दौरे वो आप नहीं करेंगे। एक तरफ तो आप पार्लियामेंटेरियंस के बैरूनी दौरों के ऊपर पाबंदी लगाते हैं और दूसरी तरफ ज़मान पार्क के अंदर दुनिया भर की लॉबी आ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ इमरान खान से वादे ले रही है कि तुमने कश्मीर पर भी बात नहीं करनी और तुमने सी पैक पर भी बात नहीं करनी और तुमने फला चीज़ पर भी बात नहीं करनी। अगर मुल्क के अंदर फॉरेन फंडेड पार्टियां हुक्मरानी करेंगी और अगर उनको हुक्मरानी से बेदखल किया जाएगा और फिर उनसे वादे वईदे लिए जाएंगे कि हम आपके लिए लॉबिंग करते हैं दुनिया भर में, हम आपको इक़्तिदार तक दोबारा पहुंचाते हैं, आप हमसे ये वादे करें। तो कश्मीर तो आपने पहले ही बेच दिया और कश्मीर पर जो सौदाबाजी तुमने की वो कश्मीरियों को भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को भी पता है। हम आज अपने हुकूक के साथ साथ कश्मीरियों के हुकूक की जद्दोजहद भी कर रहे हैं। और यहाँ पर बातें की जा रही हैं, 2 रोज़ कबल एक प्रोपेगेंडा किया गया जनाब स्पीकर कि हम शायद पाकिस्तान ने इसराइलियों के साथ कोई तिजारत की और तिजारत का आगाज़ कर दिया। वो पाकिस्तानी जो इसराइल के साथ तिजारत कर रहा है दुबई से, वो पाकिस्तानी जिसको इसराइल जाने की इजाज़त दी गई, वो भी इमरान खान की हुकूमत में उसको ये खुसूसी इजाज़त मिली। और इतना बता दूं कि मेरी जमात के अंदर से कुछ लोगों ने इसराइल के हक में बयानात दिए थे, हमने उन लोगों को अपनी जमात से उठाकर बाहर फेंका और जब हमने उनको उठाकर बाहर फेंका तो वो इमरान खान की गोद में जाकर बैठे जनाब स्पीकर, और आज भी उसकी गोद में बैठे हुए हैं। इसराइली मफादात के हक में और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो लोग बातें करते हैं वो तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं। तुम्हारे जुबान पर तो मदीना की रियासत है, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर जो दर्द है वो आज भी इसराइल का है। हम इस फैसले पर जो करारदाद आज पेश की गई है उसके हवाले से हमने ज़रूर इस पर इक़दामात करने हैं। हम किसी सूरत भी अपना इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी वज़ीर आज़म का इख्तियार चीफ जस्टिस तक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, उनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर होने चाहिए और ये फैसला बरमला आना चाहिए कि कहीं पर तो वो किसी और फैसले को किसी और फैसले के अंदर जम करके सुना देते हैं। ये कोई जबर है जनाब स्पीकर, कोई जोर जबरदस्ती है? अगर आइन के तहत चलना है तो सब ने चलना है, वरना जबर की बुनियाद पर जनरल अयूब भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल यहया भी आया, जबर की बुनियाद पर ज़ियाउल हक भी आया, जबर की बुनियाद पर जनरल मुशर्रफ भी आया। जबर की बुनियाद पर अगर तुम फैसले करोगे तो शौक से करो, लेकिन इंशाअल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम को मैदान में अपने मद्दे मुकाबिल पाओगे। हम आइन पर, पार्लियामान पर और जमहूरियत पर किसी किस्म का समझौता न हमने पहले किया है न आज कर रहे हैं। क्लियर कट आपको पैगाम दे रहे हैं इस पार्लियामान से कि हमने इस आइन की अमल के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आपने भी आइन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है, जर्नैल ने भी आइन के साथ वफादारी का हल्फ उठाया है। आज जो बंद कमरों में और राहदारियों में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। एक तरफ अदालतों से जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, एक तरफ अदालतों से ऐसे फैसले आ रहे हैं और दूसरी तरफ पैगामात भेजे जा रहे हैं कि मुज़ाकरात का कोई तरीका कर लो और उस हवाले से शायद किसी का नुक्ता नज़र ये हो कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करें। हम पाकिस्तान के मुजरिम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं।
ہم پارلیمان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ہم ایسے فیصلے کریں گے, تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے, پھر پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے. اگر آپ کے فیصلوں میں ہم پر دباؤ ہوگا تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے. پھر ہم ان کے نام بھی یہاں لیں گے. کوئی آسمان سے نہیں اترا کہ جس کے لیے آپ کے دل میں درد جاگ جائے, اس کے لیے آپ ہمیں مذاکرات پر بھی مجبور کریں, اس کے لیے الیکشن کمیشن کو آپ انتخابات پر بھی مجبور کریں. آپ کی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کے آرڈرز پاس کیے, اسی عمران خان نے حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا. کیوں اس پر کنٹمپٹ آف کورٹ نہیں لگی؟ اگر آئین کی پاسداری, اگر آئین سے وفاداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے, ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دو, اس پورے پارلیمان کو آپ انتخابات سے باہر کر لو, لیکن اپنے اس غلام کو, یہ یہودی غلام, یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے. ہم نے اس کے خلاف میدان عمل میں جدوجہد کی, ہم نے قربانی دی. ہم آج محاذ پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاذ پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے, لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی, فتح اس جمہوریت کی ہوگی, فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی. ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے. ہم آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, آج ہم پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اس پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ ہیں. آپ نے اپنے آئین کو بھی بچانا ہے. آپ نے اس پارلیمان میں اپنے اراکین کے حقوق کو جو عوام نے ان کو دیا ہے, عوام کی نیابت میں آج وہ یہاں کھڑے ہو کر آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور ان پارلیمنٹیرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں, اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تنازع کا آغاز ہوا ہے, اور اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ نے کیا ہے, اس کے ججوں نے کیا ہے, اور یہ آغاز ہے جناب اسپیکر, یہ تنازع بہت لمبا چلے گا, اور ہم بہت لمبا لڑنے کے لیے عزم کر رہے ہیں. ہم اس جمہوریت کے لیے, یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے, یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے, یہ مہینوں کی بات نہیں ہے. اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے. حکومت کو کچھ مہینے رہ گئے ہیں, آگے حکومت آئے گی. پاکستان کے اوپر اس کو پہلے جنرل باجوہ نے مسلط کیا, اور آج رو رہا ہے, کہتا ہے میری حکومت جنرل باجوہ نے گرائی. تو یہ بھی بتاؤ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے بنائی. اس کا ذکر نہیں کرتے. آج کہتے ہیں یوم تشکر منا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے عدل کی بنیاد پر فیصلہ دیا. ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود سنا جناب اسپیکر کہ ثاقب نثار کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آدھا صادق کہا تھا, میں نے تو اس کو آدھا امین کہا تھا, پورا تو نہیں کہا تھا. تو اگر کسی اور کو شوق ہے, پہلے تو ریڈیو پاکستان پر پروگرام آتے تھے, وہاں فرمائشیں کی جاتی تھی. پھر ٹیلی ویژن پر آتے تھے, فرمائشی شعر سنے جاتے تھے. آج کل عدالت میں فرمائشی فیصلے ہو رہے ہیں جناب اسپیکر. فرمائشی وزیر اعظم,
فرمائشی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف پسند نہیں، پرویز الہی پسند ہے، چلو وہ فیصلہ غلط تھا، اب یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر وزیر اعظم، ہمارا وزیر اعظم تو پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آزمائش اس پر ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اور میں یہ اس بات کا بھی اظہار کر دوں کہ میں میاں شہباز شریف صاحب سے کبھی نہیں ملا تھا، اور ان کے بارے میں میرے یہ نظریات اور افکار نہیں تھے، یہ میں آج برملا کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر، لیکن جو مشقت، جو خواری اس نے ان 11 مہینوں میں ہمارے سامنے کی ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ان کو اجر دے۔ اور تمام پارلیمنٹیرینز نے جس مشکل وقت میں اس قوم کے لیے خدمات کی، اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمتوں پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم بالکل واضح ہیں جناب اسپیکر، ہمارا موقف بالکل واضح ہے، ہم عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی میز پر نہیں بیٹھیں گے کہ جی آپ کو کون سی تاریخ چاہیے کہ آپ اس دن ہم الیکشن کا اعلان کر دیں۔ یہ بات میں آپ کے فلور پر بھی کہہ رہا ہوں، پارلیمان کے اندر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی کا موقف ہے کہ وہ مجرم ہے، اس کے اوپر تو جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اس کے خلاف تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا۔ آئین توڑا، یہی جج کہہ رہے آئین توڑا، اور یہی جج اس کی محبت میں مارے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ اجلاس چلتا رہے گا اس وعدے کے ساتھ کہ ایک بار پھر بھی آپ مجھے موقع دیں گے اور ہم اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب